السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولسانا وشفتین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم املک علیک لسانک۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسے تو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر ایک ایک کر کے ان کو گننا شروع کر دیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا، انسان گن نہیں سکتا۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو انتہائی عظیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان عطا فرمائی ہے، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یہ انسان زبان سے جو چاہتا ہے، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے، جو اس کے ضمیر میں ہوتا ہے، جو باتیں اس کے دماغ میں ہوتی ہیں، ان کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اپنے سینے کی باتوں کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو انسان زبان سے کرتا ہے۔ ما فی الضمیر، اس زبان سے انسان بیان کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن، ہم نے تمہیں یہ زبان عطا فرمائی ہے بولنے کے لیے۔ اور یہ زبان جب اتنی بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اتنی قوت عطا فرمائی، انسان جو نکالنا چاہے زبان سے نکال سکتا ہے۔ اللہ نے اس انسان کو چھٹی دے دی ہے، زبان سے جو نکالے۔ تو محترم بھائیو، پھر اس زبان پہ کنٹرول بھی رکھنا چاہیے کہ اس زبان کو ہم نے کہاں پہ استعمال کرنا ہے، اس زبان سے ہم نے کیا نکالنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول سوال کرتے ہیں من نجات، اللہ کے نبی آپ ہمیں بتائیں کہ نجات کس چیز میں ہمیں ملتی ہے، کوئی ایسا عمل بتا دیں، ایسا کام بتا دیں ہمیں آخرت کے عذابوں سے، جہنم کے عذابوں سے نجات مل جائے اور جنت کے ہم وارث بن جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، زبان کو بے لگام نہ چھوڑ دو کہ جو مرضی ہے زبان سے نکالتے جاؤ۔ نہ، پہلے سوچو، سمجھو، تولو، ہم نے زبان سے نکالنا کیا ہے، پھر بولو۔ کہیں ایسا نہ ہو غصے کے وقت میں تو انسان زبان سے جو مرضی ہے نکالتا جائے اور بعد میں وہی باتیں ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے۔ بعد میں جو شرمندہ ہونا ہے اس سے بہتر نہیں ہے کہ پہلے بات سوچ کے کریں۔ املک علیک لسانک، اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اس زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہیں، اس زبان سے کسی کو گالی گلوچ نہ دیں، اس زبان سے کسی کی چغل خوری غیبت نہ کریں، اس زبان سے کسی پہ الزام نہ لگائیں، اس زبان سے کسی کو کسی چیز طرح کی بھی تکلیف نہیں دینی۔ یہ زبان اگر ہو، اس زبان سے برے کام نہ کریں، برے راستوں پہ استعمال نہ کریں۔ اس زبان کو استعمال کرنا ہے تو رب اور اس کے رسول کے راستے کے لیے استعمال کرنا ہے، یا قرآن کی تلاوت کے لیے اس زبان سے قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، اس زبان سے ذکر و اذکار کثرت سے کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ زبان سے جاری رکھیں۔
جب انسان کی زبان ذکر کے ساتھ تر و تازہ رہتی ہے، ایسا انسان خوش نصیب ہے، دنیا کے اور آخرت کے قبر کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ کی جنتوں کا وارث اور مہمان بن جاتا ہے۔ اس زبان کو اچھے راستوں پہ، نیکی کے راستے میں استعمال کریں، اس سے نیک باتوں کی لوگوں کو تلقین کریں، لوگوں کو دعوت دیں، برائی سے روکیں، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لے کے آئیں۔ محترم بھائیوں، اچھے طریقے پہ جب اس زبان کو استعمال کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ راضی ہو جائیں گے اور جنت کا وارث بنا دیں گے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اس زبان سے ایک ایسا لفظ بولتا ہے، ایسا لفظ بولتا ہے، اللہ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے، میٹھے پانی کا سمندر ہو، اس سمندر کے اندر اس انسان کے جملے کو ڈال دیا جائے، وہ میٹھے پانی والا سارا سمندر وہ کڑوا بن جائے۔ ایسے بھی جملے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آخری وقت تک اس زبان کو سلامت فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم یہ سبو کرتا ہے، انسان کے سارے اعضاء، یہ ہاتھ، پاؤں، یہ سارے جوڑ، یہ سارے اعضاء زبان کے سامنے منتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، لہذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں تو سیدھی رہنا اور اللہ سے ڈر کے رہنا، اللہ اور اس کے رسول کے تابع دار بن کے رہنا۔ یہ سارے اعضاء اظہار کرتے ہیں، زبان کو کہتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، عزیز طلبہ، اپنی زبان کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، اسی کے اندر انسان کی نجات ہے۔ یہ مطلب نہیں اللہ نے زبان جو دی ہے اس کے ساتھ جو کچھ مرضی ہے کرتے جائیں، کسی کو گالی نکالتے، کسی کو برا بھلا کہہ دیں، نہیں، ایسے کام نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔